شیر افضل مروت صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے، امریکہ میں اقتدار کی تبدیلی کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر منتخب ہو جانے سے آپ کو عمران خان رہا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی صدر بننے کی ہم سمجھتے ہیں اس حد تک ریلیف ہوگی کہ جو ان کے پیشرو صدر تھے وہ ہمارے ساتھ کچھ اچھا نہیں کر رہے تھے۔ ساری کہانی جو ہے ان کے سائفر سے شروع ہوئی تھی، لہذا جو مدعی بنی ہوئی تھی سرکار، وہ سرکار نہیں رہے گی۔ باقی خان کی رہائی جو ہے وہ اس کا مکمل دار و مدار اور انحصار جو ہے پاکستان کے اندر پی ٹی آئی اور پاکستانیوں کی مزاحمت اور احتجاج پہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیورلی پاکستان تحریک انصاف جو ٹرمپ کے صدر بننے سے عمران خان کی ریلیز کی توقعات وابستہ کیے ہوئے، یہ توقعات جائز نہیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہماری توقعات جو ہیں وہ ٹرمپ صاحب سے ہونی چاہیے۔ ہماری توقعات جو ہیں اپنے عوام سے ہونی چاہیے، کیونکہ سائفر کے وقت پہ ہم نے یہی تو نعرہ لگایا تھا کہ بیرونی مداخلت جو ہیں ہمیں قبول نہیں ہے، اور آج ہم پھر دوبارہ بیرونی مداخلت کی آواز نہیں دے سکتے ہیں۔ البتہ یہ ایک ریلیف ہے فطری کہ جو بائیڈن کی جو پالیسیاں تھی وہ پالیسیوں کا تسلسل نہیں ہوگا ٹرمپ کے دور میں، اور جو ہماری وکٹمائزیشن ہو رہی تھی اور جو نواز شریف ان کے ہواری اور نے مل کے امریکہ کی ایما پہ اور ان کے ساتھ مشاورت سے جو ہمارا شرکیہ تھا، کم از کم بیرونی دباؤ جو ہے اس حوالے سے تو ختم ہو جائے گا یا پھر جاری نہیں رہے گا۔ تو مروت صاحب، عمران خان صاحب کی رہائی کن اور باتوں سے مشروط ہے؟ عمران خان کی رہائی جس دن پاکستانی 2-3 لاکھ نکل کے ڈی چوک پہ پہنچ گئے اور بیٹھ گئے، خان کی رہائی ایمیننٹ ہے۔ تو مروت صاحب، پھر میرا بڑا سادہ سا سوال ہے، ان 2-3 لاکھ کو نکالے گا کون؟ کسی میں اتنی کوئی کیپیسٹی پوٹینشل نظر آتا ہے آپ کو؟ کیوں نہیں، یہ پوٹینشل ہے، لوگ نکلنا چاہتے ہیں، ہم خود نکالنے کے لیے تیار ہیں، لیکن صرف اتفاق اور احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہی تو میرا سوال ہے سر، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اب سے پہلے جو لوگ احتجاج کے لیے نکلے، انہیں جو لیڈ کر رہے تھے، اگر وہ لیڈ کرنے والے چھوڑ کے بیچ منجدار کسی نہ کسی ایسی جگہ پر منتقل ہو جائیں گے جس کے بعد عطا پتہ نہیں ہوگا، معلوم نہیں پڑیں گے، تو پھر اس طرح سے تو لوگوں میں مایوسی اور فرسٹریشن بڑھے گی سر لیڈرشپ کے خلاف۔ قیادت اور لیڈ ورکر کے درمیان تھوڑا سا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، لیکن خان صاحب نے اس کا صحیح ادراک کیا اور انہوں نے احتجاج کمیٹی بنانے پہ زور دیا۔ احتجاج کمیٹی بنے گی، مشاورت سے تمام مل کے اپنی ذمہ داریاں سنبھال کے احتجاج کریں گے، پھر قوم نکلے گی۔ جب ہم ورکر کے آگے موجود ہوں گے احتجاج کے وقت، تو پھر پاکستانی جو ہے مایوس نہیں کریں گے، جس طرح ماضی میں نہیں کیا، 8 فروری کو نہیں کیا۔ ابھی جو ڈی چوک پہ دھرنا تھا، اس پہ مار کائی، گولیاں کائی، شیل کائے، جیلوں میں رہے، لیکن لوگ پیچھے نہیں ہٹے۔ لوگ نکلیں گے، لیکن صرف جو فقدان ہے اس فقدان کا خاتمہ کیا جانا چاہیے۔ جو تضادات ہیں یا تقسیم ہے اس وقت قیادت کے اندر، جو فقدان آپ مینشن کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ بشریٰ بی بی کی ضمانت کے بعد وہ رول پلے کر سکتی ہے اس تضاد کو یا اس گیپ کو برج کرنے میں؟ مجھے نہیں لگتا ہے کہ خان صاحب اس کی اجازت دیں گے، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جو ہیں، ہم سمیت ہماری تربیت یا ہمارا مزاج اس طرح ہے کہ ہم روسی سیاست کی تابعداری کریں۔ ہماری نظریاتی وابستگی خان صاحب اور اس کے فکر کے ساتھ ہے، لہذا کسی بھی ایسے احتجاج کا تصور جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے ہیں جہاں پہ ہم روسی سیاست کو کسی بھی طور پہ پروان چڑھائے۔ تو بشریٰ بی بی کو آپ پریکٹیکلی متحرک ہوتا ہوا ویسے دیکھ رہے ہیں، یا آف دا کیمرہ، وہ آف دا ریکارڈ کوئی حصہ لے رہی ہے اس وقت میٹنگز کے اندر، پارٹی میٹنگز میں سر؟ بشریٰ بی بی پاکستان تحریک انصاف کی سیاست میں متحرک نہیں رہی ہے۔ میڈیا نے اپنے طور داستانیں گڑھی ہیں، نہ خان کی بہنیں اور نہ خان کی زوجہ کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف کی عملی سیاست سے ان کا کوئی دور کبھی تعلق رہا ہے، اور یہ جو بیانیہ اب بنایا جا رہا ہے اس کے پیچھے محرک یہی ہے تاکہ اگر آئندہ کوئی پھر گھیراؤ جلاؤ ہوتا ہے تو اس کا تانے بانے پھر بشریٰ بی بی یا خان کی بہنوں سے ملائے جا سکے۔
ٹھیک، اور 9 نومبر کو جو جلسہ ہونے جا رہا ہے، جو پہلے یکم کو تھا، پھر ڈیلے ہوا، پھر اب 9 کو ہونے جا رہا ہے، تو اس میں علی امین گنڈا پور صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب فائنل کال ہوگی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ فائنل کال ہوگی اور یہ ایفیکٹو ہوگی؟ بے شک افیکٹو ہوگی، لیکن جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ فائنل کال دینے سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ اس پہ بیٹھ کے حتمی فیصلہ کر لیں، کیونکہ علی امین خان جو ہیں وہ ماضی میں انہوں نے جو قیادت فراہم کی پارٹی کو وہ انتہائی حوصلہ افزا رہی، اور تنہ تنہا انہوں نے ایک عملی کردار ادا کیا. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو حتمی احتجاج کا فیصلہ ہوگا وہ پوری پارٹی کا ہونا چاہیے. تو سر اس وقت فیصلے کا اختیار کس کے پاس ہے خان صاحب کے بعد؟ خان صاحب کے بعد کوئی ہے ہی نہیں. پارٹی میں صرف خان صاحب ہیں، چاہے اندر ہو یا باہر ہو، فیصلے خان صاحب ہی کرتے ہیں. تو پھر سر یونیفیکیشن کیسے ہوگی؟ آپ کہہ رہے ہیں نا سب کو بیٹھ کے، تو یہ مل بیٹھ کے کیسے کریں گے؟ کیونکہ ہر ایک نے تو اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے. تبھی ممکن ہے نا یہ تمام 1.5 اینٹ والوں کو خان صاحب شٹ اپ کال دیں اور بتا دیں کہ میں اتفاق چاہتا ہوں، اتحاد چاہتا ہوں. کوئی پھر جرت نہیں کر سکتا ہے. اور مرزا صاحب یہ جو 1.5 اینٹ والے ہیں، یہ ان کا تعلق ویسے کے پی کے سے ہی ہے؟ یہ کون لوگ ہیں سر؟ جی 1.5 اینٹ والے، اب آپ مجھے بھی 1.5 اینٹ والا سمجھیں، کیونکہ میرا اپنا ہی ایک نظریہ ہے. میں سمجھتا ہوں احتجاجی کمیٹی کا ہونا چاہیے. اب اگر خان کہہ دے کہ بھائی چھوڑو، بس جس طریقے سے وہ خان کہہ دیتے ہیں کہ اس طرح ہوگا، تو پھر میں کہوں گا کہ پھر اسی طرح ہوگا. ٹھیک. اچھا سر، لاسٹلی ابھی ہم کیونکہ ٹویٹس دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں لائک شہباز گل صاحب یا دیگر ہیں، وہ یہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جی ٹرمپ سے کچھ لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے اور ابھی ہم بتا نہیں سکتے، لیکن وہ ملاقات بڑی حتمی ہے اور نتیجہ خیز ہے، اور اب آپ دیکھیے گا اس کے اثرات جو ہیں بڑی تیزی سے آپ کو مرتب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور دے ول الٹیمیٹلی لیڈ ٹو دا ریلیز آف بانی پی ٹی آئی عمران خان. میرا خیال ہے کہ قوم کو ٹرکی بتی کے پیچھے نہیں لگانا چاہیے. قوم خود نکلے گی تو خان نکلے گا. یہ ریموٹ وہ کہتے ہیں نا دور کی کوڑی لانا ہے، ٹرمپ صاحب کی توجہ رہے گی اور ٹرمپ صاحب پھر مہربانی کریں گے. یقیناً ٹرمپ کا انتخاب جو ہے پی ٹی آئی کے نقطہ نظر سے خوش آئند ہے، لیکن تمام تانے بانے یا تمام امیدیں ٹرمپ صاحب سے جوڑنا، یہ میرا خیال میں کوئی دانشمندی نہیں ہوگی. تو یہ جو ہمیں خود نکلنا ہوگا. ٹھیک، تو ہمیں خود ہی نکلنا ہوگا. ٹھیک. مروہ صاحب یہ جو نیریٹو بنایا پی ٹی آئی نے، یہ والا ٹرمپ کے ساتھ جو مشروط کیا اپنی آسانیوں کو اور خان صاحب کی ریلیز کو، آپ کو لگتا ہے یہ نیریٹو اصل میں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا پی ٹی آئی کے لیے؟ کوئی کاؤنٹر پروڈکٹیو نہیں ہوگا، بلکہ قیمت تو پی ایم ایل این جو ہے وہ ادا کرے گی. جو ٹرمپ کا انہوں نے مذاق اڑایا، جو ان کی تضحیق کی، جو ان کے خلاف سیاسی طور پہ ٹرمپ کو نقصان دینے کے لیے میاں نواز شریف صاحب الیکشن سے پہلے گئے تاکہ ان کی ماں پہ پاکستانی اور مسلمان جو ہیں کاملا ہیرس کو ووٹ دے سکیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹرمپ تو بلا نہیں سکتا. اور اب تو سوشل میڈیا پہ بڑی تیزی سے کمپین جاری ہیں. جو جتنے بیانات مریم نواز صاحبہ اور پاکستان مسلم لیگ نون کے دیگر دعواں نے دیے ہیں، جس طرح ٹویٹس ڈیلیٹ کیے جا رہے ہیں، تو لہذا ان چیزوں کا اثر جو ہے برا پڑے گا نون پہ اور نون سے وابستہ تمام قوتوں پہ. لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ نواز شریف صاحب جب چاہیں گے تب عمران خان رہا ہوں گے. آپ ابھی بھی اس پوزیشن پہ قائم ہیں یا وہ آپ سمجھتے ہیں وہ سچویشن بدل گئی ہے؟ میں نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف، یہ بیان جو ہے یہ صحیح کنٹیکس میں نہیں پیش کیا گیا. میں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ خان صاحب کو رہا کرانا ہے، تمام ہی ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، تو لہذا جب تک نواز شریف آن بورڈ نہیں ہوگا، وہ نہیں چاہے گا، تو ایسی صورت میں اکیلے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا یا دوسرے تیسرے سٹیک ہولڈر سے بات کرنے سے بات نہیں بنی. میں نے یہ کہا تھا، اور یہ آج آپ کے پروگرام کے وساطت سے البتہ یہ جو نون کا یہ ماضی کا یہ ٹرمپ کے خلاف جو بیانیہ سامنے آیا ہے، اس سے جو ہے ان کو آنے والے وقت میں یقیناً مشکلات ہوں گی، کیونکہ یہ ذاتی حد تک الزامات لگائے گئے، اور میرا خیال ہے کہ بین الاقوامی سفارتکاری میں ایسی چیزیں جو ہیں وہ بلائی نہیں جا سکتی.